بسم الله الرحمن الرحيم. فصل المفعول فيه هو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمكان ويسمى ظرفا. وظروف الزمان على قسمين: مبهم وهو ما لا يكون له حد معين كدهر وحين، ومحدود وهو ما يكون له حد معين كيوم وليلة وشهر وسنة. وكلها منصوب بتقدير في، تقول صمت دهرا وسافرت شهرا، أي في دهر وشهر. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہدایت النحو کا سبق حاضر ہے. گفتگو منصوبات کے بارے میں چل رہی ہے اور ایک ایک کر کے وہ تمام منصوبات کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. مفعول بہ کے بارے میں آپ نے پڑھا، مفعول مطلق کے بارے میں آپ نے پڑھا، اس کے بعد مفعول فی. مفعول فی کی تعریف اگر اس کے ترجمے ہی کو دیکھا جائے تو اسی سے واضح ہے. مفعول فی جس میں فعل کیا جائے، یہ اس کا معنی. اور فعل جب کیا جائے گا تو کوئی کرنے والا بھی ہوگا، تو نکلے گا فاعل کا فعل جس میں واقع ہو، یہ ہوگا. اسی اعتبار سے مصنف نے بھی تعریف کی یہاں کہ مفعول فی وہ مفعول ہے، ایسا اسم ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، زمانے کے اعتبار سے یا مکان کے اعتبار سے. مفعول فی وہ اسم ہے کہ فاعل کا فعل اس میں واقع ہو. اب وہ چاہے جس میں فعل واقع ہو رہا ہے وہ زمانہ ہو یا مکان. اسی کا دوسرا نام ظرف ہے. یعنی مفعول فی دو طرح کا ہوگا، مفعول فی زمانی، مفعول فی مکانی. کیونکہ فاعل کا فعل جو واقع ہوگا، فعل کو جو انجام دیا جائے گا، یا تو وہ وقت ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ جگہ ہوگی. اگر وقت ہے تو وہ زمان، اور مکان جگہ ہے تو وہ مکان، ظرف مکان. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مفعول فی وہ اسم ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، زمانہ ہو، زمان کے اعتبار سے یا مکان کے اعتبار سے، اور اسی کو ظرف کہتے ہیں. اب ظرف زمان کی دو قسمیں ہوں گی. ظرف زمان کی دو قسمیں ہوں گی. اصل میں زمانے دو طرح کے ہوں گے. ایک زمانہ تو وہ ہے جس کی ایک حد ہے، مثلا رات، دن، مہینہ، سال، یہ زمانہ ہے. لیکن ان کی ایک حد ہے. رات اتنے حصے کے بعد ختم ہو جائے گی، متعین ہے. مہینہ اتنے دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا، سال اتنے مہینوں کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن کچھ زمانہ ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں، جیسے دہر، ٹھیک ہے، حین، ان کی کوئی حد نہیں. تو اب ظرف زمان کی دو قسمیں ہوں گی. ایک ہوگا مبہم جس کی کوئی حد نہ ہو، اور دوسرا ہے محدود جس کی حد متعین. اسی کو انہوں نے کہا وظروف الزمان اعلیٰ قسمین. ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں. مبہم، پہلی قسم مبہم ہے، وہوا ما لا یکون لہ حد معین. ظرف مبہم وہ ہے جس کی کوئی معین حد نہ ہو، جیسے دہر، وحین. ومحدود دوسری قسم محدود ہے، وہوا ما یکون لہ حد معین، جس کے لیے کوئی حد معین ہو، جیسے یوم، آج کا دن، لیلہ، رات، شہر، سنہ. وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فِي. اور یہ جتنے ظرف زمان ہوں گے، چاہے مبہم ہو یا محدود ہو، دونوں کے دونوں فی کی تقدیر پر منصوب ہوں گے. یعنی فی وہاں مقدر ہوگا، محذوف ہوگا.
اس کی تقدیر پر اس کو محذوف کر دیا گیا، اس کو مقدر کر دیا گیا، اب اس کی بنیاد پر اب یہ کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے۔ تو یہ چاہے ظرف زمان مبہم ہو، ظرف زمان کی دو ہی قسمیں ہیں، مبہم اور محدود، تو چاہے کسی بھی قسم کا ظرف زمان ہو، دونوں کے دونوں فی کی تقدیر پر منصوب ہوں گے۔ جیسے آپ کہیں سمتو دہرن، یہ اصل میں ہے سمتو فی دہرن، میں نے ایک زمانے میں روزہ رکھا، یا سافر تو شہرن، شہرن منصوب ہے لیکن فی کی تقدیر پر، اصل نکلے گا سافر تو فی شہرن، میں نے ایک مہینے میں سفر کیا، میں نے ایک مہینے میں سفر کیا۔ وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فِي، یہ سب کے سب فی کی تقدیر پر منصوب ہوں گے۔ جیسے آپ کہیں سمتو دہرن و سافرتو شہرن، اے فی دہرن و شہرن۔ وظروف المکان کذالک مبہم وہو منصوب ایضا بالتقدیر فی نحو جلست خلفک و امامک و محدود وہو ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی بل لا بد من ذکر فیہ جیسے نحو جلست فی الدار و فی السوق و فی المسجد۔ اب بتاتے ہیں ظرف زمان کی جس طرح دو قسمیں تھیں، کیونکہ زمانہ ایک تو وہ تھا جو جس کی کوئی حد تھی متعین تھا، اور دوسرا زمانہ وہ تھا جس کی حد متعین نہیں تھی۔ اب اسی طرح ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہوں گی، ظرف مکان مبہم اور ظرف مکان محدود، کیونکہ جس جگہ کام کو انجام دیا جائے گا وہ جگہ بھی دو طرح کی ہوگی۔ کبھی تو ایسا ہوگا کہ جگہ کی حد متعین ہوگی، مثلا گھر، جلست فی الدار، میں گھر میں بیٹھا، تو گھر کی ایک حد متعین ہوتی ہے کہ نہیں متعین ہوتی ہے۔ جلست فی الغرفہ، میں کمرے میں بیٹھا، جلست فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھا۔ تو ان تمام چیزوں کی یہ ظرف مکان ہے، سب مکان ہے، مفعول فی ان میں واقع ہو رہا ہے، بیٹھنے کا کام ان میں واقع ہو رہا ہے، لیکن ان کی ایک حد متعین ہے۔ لیکن کچھ ظرف مکان ایسے ہیں جن کی کوئی حد متعین نہیں، جیسے کہ خلف، پیچھے۔ اب پیچھے کہاں تک جائے گا کوئی حد نہیں، امامہ، سامنے، سامنے اب کہاں تک جائے گا اس کی کوئی حد نہیں۔ تو اب ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان مبہم جس کی کوئی حد نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے جلست خلفک، میں تیرے پیچھے بیٹھا، اب پیچھے تو کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، کوئی حد ہے، یا جلست امامک، میں تیرے سامنے بیٹھا، اب سامنے کی کوئی حد نہیں، کہیں بھی جا سکتا، امامک تیرے آگے بیٹھا، اب کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ ہے ظرف مکان مبہم۔ اور محدود جیسے جلست فی الدار، جلست فی المسجد، یہ ظرف مکان مبہم ہے۔ اب یہاں سنو، اوپر آپ نے پڑھا تھا کہ ظرف زمان مبہم ہو یا محدود، دونوں کے دونوں فی کی تقدیر پر منصوب ہوں گے۔ البتہ ظرف مکان میں فرق ہے کہ ظرف مکان مبہم تو فی کی تقدیر پر منصوب ہوگا، لیکن ظرف مکان محدود یہ فی کی تقدیر پر منصوب نہیں ہوگا، بلکہ اس میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ ظرف مکان مبہم یہ تو فی کی تقدیر پر منصوب ہوگا، جلستو خلفہ کا، جلستو امامہ کا کہا جائے گا، لیکن ظرف مکان محدود یہ وہ ہے جو فی کی تقدیر پر منصوب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر فی کا ذکر کرنا ضروری ہوگا، جیسے جلستو فی الدار، جلستو فی المسجد، جلستو فی السوق، ٹھیک ہے۔ وظروف المکان کذالک، ظروف مکان بھی اسی طرح مبہم ہوگا، وہو منصوب ایضا بتقدیر فی نحو جلست خلفک و امامک، اور وہ منصوب ہوگا فی کی تقدیر پر، جیسے جلست خلفک و امامک۔ و محدود، اور ظرف مکان محدود ہوگا، وہو ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی، اور یہ وہ ہوگا جو فی کی تقدیر پر منصوب نہیں ہوگا، بل لا بد من ذکر فیہ، بلکہ اس میں فی کو ذکر کرنا ضروری ہوگا، جیسے جلست فی الدار، جلست فی السوق اور جلست فی المسجد۔ یہ مفعول فی کا بیان تھا جس کو آپ نے پڑھ لیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسے آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا۔ آگے ایک دوسرے مفعول کے شروع کرتے ہیں، مفعول لہو۔ مفعول لہو، مفعول لہو کی تفصیل جب پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہاں بھی آپ کو مصنف اس کی تعریف بتائیں گے، اور یہ جان لیں
کہ مفعول لہو کی تعریف بھی اس کے لفظ سے تقریباً ظاہر ہے. مفعول لہو کا ترجمہ ہوگا وہ اسم جس کے لیے فعل کیا جائے، جس کے لیے فعل کو انجام دیا جائے، یہی مفعول لہو کی تعریف ہے. البتہ یہاں پر اس کو تھوڑا سا بڑھا کر مصنف نے یوں کہا، ہوا اسم ما لأجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ. اس میں مفعول لہو وہ اسم ہے کہ جس کی وجہ سے، یعنی جس کے لیے اس سے پہلے والا فعل واقع ہو، اس سے پہلے ذکر ہونے والا فعل واقع ہو، جس کے لیے یا جس کی وجہ سے اس مفعول سے پہلے والا فعل واقع ہو، اسی کو کیا کہیں گے؟ مفعول لہو. جیسے ضربتہ تادیبا، دیکھو میں نے زید کو ادب دینے کے لیے مارا، تو زید پر مار کس لیے پڑی ہے؟ واضح ہے، ادب دینے کے لیے. تو یہ ضرب جو واقع ہو رہا ہے فعل اس سے پہلے ہے کہ نہیں؟ تادیباً سے. تو تادیباً سے پہلے فعل واقع ہو رہا ہے، اور کس لیے واقع ہو رہا ہے؟ تادیباً، ادب دینے کے لیے. تو تعریف کیا کی؟ وہ اسم ہے جس کے لیے اس سے پہلے والا فعل واقع ہو، فعل کو انجام دیا جائے. کہتے ہیں المفعول لہ ہوا اسم ما لاجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ. مفعول لہ وہ اسم ہے جس کے لیے اس سے پہلے والا فعل واقع ہو. وینصب بتقدیر اللام، اور وہ فعل لام کی تقدیر پر منصوب ہوگا. جیسے ضربتہ تادیبا اے للتادیب، میں نے اس کو ادب دینے کے لیے مارا. وقعدت عن الحرب جبنا، اور میں جنگ سے سستی کی بنیاد پر بیٹھا رہ گیا. میں جنگ سے رک گیا کس کی بنیاد پر؟ سستی کی بنیاد پر. اے للجبن، یعنی سستی کی بنیاد پر. وعند الزجاج ہوا مصدر بتقدیرہ ادبتہ تعدیبا وجنبت جبنا. اب سنیے زجاج کا اس میں اختلاف. وہ کہتے ہیں کہ مفعول لہو کا کوئی وجود نہیں. مفعول لہو حقیقت میں مفعول مطلق ہے، مصدر ہے. مفعول لہو کیا ہے؟ حقیقت میں مفعول مطلق ہے. الگ سے مفعول لہو کوئی اس کا وجود نہیں ہے، اس کو ماننا بھی نہیں چاہیے. الگ سے کوئی مفعول لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے پڑھا ضربتہ تادیبا، تو اسی کو آپ یوں پڑھ سکتے ہیں ادبتہ بالضرب تادیبا، میں نے اس کو ادب دینے کے لیے ضرب لگائی. ٹھیک ہے، تو تادیباً وہ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ یہاں پر مفعول مطلق بنا رہے ہیں تادیباً. تو ادبتہ اسی کا فعل ہے، اور مفعول مطلق کیا کہتے ہیں؟ جو اپنے سے پہلے والے فعل کے معنی میں واقع ہو. تو اب ادبتہ اور اسی کے بعد واقع ہو رہا ہے کیا؟ تادیباً. تو تادیباً یہاں کیا بنے گا؟ مفعول مطلق. ایسے ہی وہ دوسری والی مثال کے بارے میں کہتے ہیں وجنبت جبنا، اور میں سستی کی بنیاد پر جنگ سے بیٹھا رہ گیا. سستی کی بنیاد پر جنگ سے بیٹھا رہ گیا. اب یہاں پر جبرن جو ہوگا وہ مفعول مطلق بنے گا. لیکن زجاج کا یہ قول نحات کے نزدیک قابل عمل نہیں، بلکہ سچائی یہی ہے کہ مفعول لہو ایک الگ مفعول ہے، اسے مفعول مطلق بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. لہذا زجاج کے قول پر عمل نہیں ہوگا. جو کچھ بھی عمل ہوگا وہ عام نحات کے قول پر کیا جائے گا. یہ آپ کا سبق ہے، آپ اس کو محفوظ